بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ امید ہے ناظرین تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سب کو رحمت برکت عطا فرمائے۔ ہماری طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام احباب کو اور تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین کرام، آج ایک دوست نے کمنٹ میں سوال کیا ہے، قربانی سے پہلے ناخن یا بال کاٹ لیے تو کیا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی قربانی کے اوپر اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ دوسرا جو سوال آیا ہے کہ بھائی پوچھتے ہیں کہ جو فرد عمرہ یا حج ادا کرنے نہیں گیا تو اس کا قربانی کا پروگرام ہے، کیا وہ ناخن اور بال عید پڑھ کر کٹوا سکتا ہے جب کہ قربانی اس نے دوسرے دن کرنی ہے؟ یعنی ظاہرہ عید تو پہلے دن پڑھی جاتی ہے لیکن قربانی اس نے دوسرے یا تیسرے دن کرنی ہے، تو کیا وہ نماز عید پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ناخن یا بال کٹوا سکتا ہے یا نہیں کٹوا سکتا؟ اور اسی طرح ایک دوست نے سوال کیا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ناخن یا بال کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ واجب ہے، فرض ہے؟ تو اسی طرح ایک اور دوست نے سوال کیا ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال جو ہے اجرت میں دینا قصاب کو، یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ان تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر دیں گے۔ آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی، اول تا آخر ضرور دیکھنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا ہے۔ اور میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ابھی تک جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور دین کا پیغام عام کرنے میں آپ کا ہمارا ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اور کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں معاونت کرو، تو ظاہر دین کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا تو یہ بھی آپ کی معاونت ہوگی۔ تو دوستو، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر جو ہے بال کاٹنے کے حکم کے حوالے سے میں پہلے بھی ایک ویڈیو آپ کے سامنے بنا چکا ہوں، لیکن پھر ایک دوست نے سوال کیا ہے تو میں اس کا بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ یہ ہر ایک کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے بال یا ناخن نہ کٹوائے۔ تو جس نے قربانی کرنی ہو، حدیث پاک میں اسے ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد سے قربانی تک اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن یہ حکم وجوبی نہیں ہے، یہ حکم استحبابی ہے۔ حکم کی جو ہے 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک حکم وجوبی ہوتا ہے، ایک استحبابی ہوتا ہے۔ وجوبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کرنا لازماً ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ استحبابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کر لو گے ثواب ہے، نہیں کرو گے تو کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی مضائقہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی قربانی کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اب یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ واضح رہے کہ اگر موئے زیر ناف اور بغل اور ناخن 40 دن کے اندر کاٹنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ 40 دن سے زائد بالوں کو بڑھانا، ناخنوں کو بڑھانا، موئے زیر ناف کے بال بڑھانا، بغلوں کے بال 40 دن تک نہ کاٹنا یہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے کئی دن سے ناخن یا موئے زیر ناف یا بغلوں کے بال نہ کاٹے ہوں اور قربانی تک نہ کاٹنے سے 40 دن پورے ہوتے ہوں یا اس سے بڑھتے ہوں تو اب وہ اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا بلکہ وہ اپنے واجب پر عمل کرے گا، کیونکہ 40 دن کے اندر ناخن، بال اور جو ہے بغلوں کے بال جو ہو گئے، زیر ناف کے بال ہو گئے، یہ کاٹنا لازماً ہے، تو وہ اپنے وجوبیت پر عمل کرے گا، حکم استحبابی پر عمل نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قربانی کرنے والا اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، اس کے متعلق صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ذبح یذبحہ فإذا أحل هلال ذی الحجۃ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، کہ جس کے پاس قربانی کے لیے جانور ہو، ٹھیک ہے، جس کے پاس قربانی کے لیے جانور مطلب جس کے اوپر قربانی واجب ہو، جس نے قربانی کرنی ہو، تو جب
ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ بھی نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث پاک میں جو حکم فرمایا گیا یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو دوست نے سوال کیا کہ جو فرد عمرہ یا حج ادا کرنے نہیں گیا تو اس کا قربانی کا پروگرام، مطلب وہ قربانی کر رہا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی کر رہا ہے، قربانی کا جانور خرید چکا ہے، تو اب وہ عید نماز پڑھنے کے بعد کیا وہ جو ہے اپنے بال ناخن کٹوا سکتا ہے، حجامت بنوا سکتا ہے؟ نہیں بنوا سکتا۔ تو یہاں وہ یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال ناخن کاٹ سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے ابھی تک قربانی اپنی نہیں کی، اس نے قربانی دوسرے دن کرنی ہے یا تیسرے دن کرنی ہے۔ اب رہا یہ جو حدیث کے اندر ہے کہ یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے تب تک بال نہ کاٹے، تو یہ حکم استحبابی ہے، وجوباً حکم نہیں ہے کہ آپ بالکل کاٹ نہیں سکتے۔ یہ صرف حکم ہے بھی اسی کے لیے، اس بندے کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہے۔ اگر جو بندہ قربانی نہیں کر رہا لیکن پھر بھی وہ اس عمل پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس نے حجاج کرام کی مشابہت اختیار کی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ رب تعالیٰ اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو مرات المناجی کے اندر یہ بات موجود ہے، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھی ہے کہ جو امیر وجوباً، ٹھیک ہے، نفلاً قربانی کا ارادہ کرے تو وہ بقر عید کا چاند دیکھنے سے قربانی تک اپنے ناخن، بال اور مردار کھال وغیرہ کو نہ کاٹے، نہ کٹوائے، اور حاجیوں کی مشابہت اختیار کرے، اور کہ وہ لوگ جو ہے حجاج کرام احرام کی حالت میں حجامت نہیں کرا سکتے تاکہ قربانی اور ہر بال ناخن کا فدیہ بن جائے، تو یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ لہذا قربانی کرنے والے پر حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اسے معلوم ہوا اچھوں سے مشابہت رکھنا بھی اچھا ہے۔ تو جس بھائی نے بھی یہ سوال کیا تھا اس کا یہ جواب ہو گیا کہ ناخن بال جو ہے عید پڑھنے کے بعد آپ کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ آپ نے قربانی دوسرے دن کرنی ہے یا تیسرے دن کرنی ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بھائی نے سوال کیا کہ کیا فرماتے علماء دین متین اس مسئلے کے بارے میں کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے والے قصاب، جس کو ہم قصائی کہتے ہیں، کو ذبح کرنے اور گوشت بنانے والے کے بدلے میں قربانی کی کھال بطور اجرت دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قصائی جو ہوتا ہے جانور ذبح کرنے والا قصاب، تو بجائے ہم اس کو رقم دیں تو اس کو بدلے میں اسے جو ہے قربانی کی وہ کھال اس کو بدلے میں دے دیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو ناظرین کرام، جواب یہ ہے قصاب کو اجرت کے طور پر قربانی کے جانور کی کوئی چیز مثلاً گوشت، سیری پائے یا کھال وغیرہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے الگ سے آپ کو اجرت طے کرنی ہوگی، الگ سے آپ اس کو پیمنٹ کریں گے، الگ سے اس سے پہلے آپ طے کریں گے، طے کرنے کے بعد ہی آپ اسے ذبح کروائیں گے، اور ذبح کرنے والا بھی عاقل بالغ مسلمان ہو، شعور رکھنے والا ہو، ذی شعور ہو، ٹھیک ہے، غیر شعور والا نہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو، اناڑی بندے کو اٹھا کے آپ لے آئیں اور وہ آپ کے جانور کو بجائے حلال کرنے کے الٹا حرام کر کے رکھ دے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح علامہ علاؤالدین حسقفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یوتا اجر الجزاری منہا لانہ کبیئن، ٹھیک ہے، ذبح کرنے والے کو قربانی میں سے کوئی چیز بطور اجرت کے نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ بھی خرید و فروخت ہی کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر قربانی کی کسی چیز کو اجرت کے طور پر دینے کا حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ اجرت قرار پائی تو حرام ہے۔ اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس میں سے کوئی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو اجرت میں آپ نہیں دے سکتے، اس طرح کرنا جائز جو ہے نہیں ہے، تو لہٰذا اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال کیا کہ قربانی کا گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت قربانی کے بعد کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ گوشت استعمال نہیں کر سکتے، آپ شریعت کی روشنی میں وضاحت فرما دیں۔ تو ناظرین کرام، قربانی کا گوشت آپ جب تک چاہیں
3 دن یا اس سے زیادہ بھی اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں اور اس کو کھا سکتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے اس میں مخصوص ایام کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ پہلے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو رکھنے اور کھانے سے منع فرمایا تھا، پھر بعد میں اس کی آپ نے اجازت عطا فرما دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی 3 دن سے زیادہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے نہ کھائے، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ صاحب استطاعت لوگ غیر صاحب استطاعت لوگوں کے لیے وسعت پیدا کریں۔ یعنی منع کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ صاحب استطاعت نہیں ہیں، صاحب ثروت نہیں ہیں، ان لوگوں تک وہ گوشت پہنچایا جا سکے۔ یعنی ظاہر ہے جب 3 دن سے زیادہ جواز نہیں تھا تو لوگ قربانی کا گوشت نہیں رکھتے تھے، دوسرے حق ہمسایوں کو دیتے تھے جن کی قربانی نہیں ہوتی تھی، جو صاحب نصاب نہیں ہوتے تھے، جو ضرورت مند ہوتے تھے، یتیم بیوہ مسکین لوگوں تک پہنچاتے تھے، اس لیے منع فرمایا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے منع کیا تھا میں نے تاکہ وسعت پیدا ہو، دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچ سکے۔ تو اب تمہارے لیے جو ظاہر ہو اس کو خود کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ، ذخیرہ کرو۔ یعنی کہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح امام ترمذی علیہ رحمہ ان دونوں احادیث مبارکہ کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہلے نہیں وارد ہوئی، یعنی پہلے منع فرمایا گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی رخصت عطا فرما دی کہ آپ جب تک چاہیں قربانی کا گوشت کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فتاوی شامی کے اندر ہے قربانی کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کے لیے قربانی کا سارا گوشت اپنے لیے ذخیرہ کر لے، مگر دوسروں کو کھلانا اور صدقہ کرنا افضل ہے، الا یہ کہ وہ شخص زیادہ اہل و عیال والا ہو اور تنگ دست ہو، تو اس کے لیے اس وقت افضل یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لے اور ان کے لیے اس گوشت کے ذریعے وسعت پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے گھر کے افراد زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے لیے افضل یہی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، انہی کو کھلائیں، یہی آپ کے لیے افضل ہے۔ اسی طریقے سے مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد اپنے اور گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے، اور بعض حدیثوں میں جو اس کی ممانعت آئی ہے وہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سیدنا امام ترمذی علیہ رحمہ نے جو اس حدیث میں تطبیق فرمائی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا لیکن پھر آپ نے اجازت عطا فرما دی، رخصت عنایت فرما دی، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے یہ تینوں سوالوں کے جواب آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک بھی اگر ہمارا چینل کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دین کا پیغام عام ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔